نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، سامعین کرام، قابل قدر معزز حاضرین کرام، جیسا کہ میں آپ حضرات کے سامنے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم برابر رکھ رہا ہوں، اسی طرح جو میں نے آپ حضرات کے سامنے سیرت نبوی بیان کری تھی اس سے پہلے کے ویڈیو میں، تو آپ حضرات کے سامنے بتایا تھا کہ ہمارے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا جانا۔ تو جب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا، نبی بنائے گئے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فطری طور پر گھبراہٹ محسوس ہوئی، اور اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر، اس طرح وحی اترنے کے بعد جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور جب آپ آ کر کے چادر اوڑھ کر لیٹ گئے، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچا جاد بھائی کے پاس لے گئیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے اس ملک، آپ جو ہے اس امت کے نبی ہیں، آپ جو ہے آخری نبی ہیں۔ وہ تورات و انجیل کے بڑے عالم تھے۔ تو اس کے بعد پھر اسی طرح ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حسب دستور اپنی عادت کے موافق غار حرا میں جایا کرتے تھے، کیونکہ آپ اس کے بعد آپ کو اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ یہ زمانہ جو کہلاتا ہے لگاتار آپ کے اوپر شاید آتا ہے 6 مہینے یا اس سے کچھ زائد کا وقت ہے کہ 6 مہینے تک آپ کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ اس کو فترۃ الوحی کے زمانے سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تو آپ اسی عادت میں آپ جو ہے غار حرا میں اللہ کی عبادت میں اور اس کو ذکر و اذکار میں مشغول تھے کہ آپ جو ہے اپنے گھر کے لیے تشریف لا رہے تھے، تو راستے میں ایک آواز آئی۔ جب آپ نے ادھر دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا تو کچھ نہ نظر آیا۔ تو آپ نے جب اوپر نظر اٹھائی تو دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک تخت پر بیٹھے ہوئے۔ جب اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو فوراً آپ فطری طور پر گھبراہٹ اور محسوس ہوئی، اور گھبراہٹ محسوس اور ڈرتے ہوئے آ کر کے پھر دوبارہ چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اپنے محبوب کی یہ ادا اتنی مبارک پسند آئی کہ محبوب کا ان الفاظوں میں سورہ مدثر میں، ان آیتوں میں اس طرح ذکر فرمایا، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ، ڈراؤ، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کریے، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے، والرجز فہجر، ہر طرح کی برائیوں سے، ہر طرح کی گندگیوں سے دور رہیے۔ اس طرح ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب جو ہے اسلام کی دعوت جو ہے کھلم کھلا پوشیدہ طور پر تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ اب اس طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا حکم مل گیا کہ اب آپ جائیں اور اس ضلالت اور اس اندھیری اور اس بھٹکی ہوئی قوم کو ایک ہدایت کا آفتاب بنا کر جو آپ کو بھیجا گیا ہے، آپ اپنے اس روشنی سے ان تمام لوگوں کو ہدایت دیں اور اس کو منور کریں، اس کو روشن کریں۔ تو آپ نے جب جو ہے اسلام کا جب آپ کو پیغام ملا، دعوت و تبلیغ کا جب آپ کو حکم ملا، تو آپ جو ہے سب سے پہلے قم فانذر، ڈرائیے، کھڑے ہو جائیے، ڈرائیے۔ اس کے تحت، اس آیت کے تحت آپ جو ہے ایک قریب میں ایک پہاڑ ہے، اسے صفا پہاڑی کہتے ہیں، اس صفا پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر کے آپ نے تمام کے تمام قریش کے لوگوں کو بلا کر کے یہ کہا، اے قریش کے لوگوں آؤ۔ تو تمام قریش کے لوگ جمع ہو گئے۔ تمام قریش کے لوگ جب جمع ہو گئے، انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یہ بات ہے کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے جا رہا ہے، کیا تم میری بات کا اقرار کرو گے؟ کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں، آپ تو امین ہیں، آپ تو امانت دار ہیں، آپ تو سچے ہیں، ہم آپ کی بات کیوں نہیں مانیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا اے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور میں تم کو دیکھو ایک ایسے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں جو عن قریب تمہارے اوپر ہے۔ تو اس وقت جو ان تمام لوگوں میں جو سب سے بڑا سردار، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب تھا، اس نے فوراً جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدتمیزی کرتے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے، اس نے یہ کہہ کر کے ہٹ دھرمی اپنی دکھائی اور کہا کہ تم نے ہمیں اسی لیے جمع کرا تھا۔ اس طرح سے وہ اپنی باتیں کہیں اور کہا کہ تمہیں ہلاک ہو جانا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ باتیں سنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی
نہ اسی بدبخت اسی ملعون اور مردود کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ لہب نازل فرمائی، جس میں بتایا کہ نبی تمہاری ہلاکت نہیں، اس کم بخت کی ہلاکت ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس طرح سے سورہ لہب نازل ہوئی جس میں ابو لہب کی ہلاکت اور اس کی بیوی کی ہلاکت اور اس کے لیے بد دعا کری گئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طرح سے اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیا، اور اس طرح سے جو ہے اس طرح سے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے مردوں میں سب سے پہلے، عورتوں میں سب سے پہلے آپ کی بیوی خدیجہ جو آپ کی جانثار تھی، انہوں نے اسلام قبول کرا۔ مردوں میں آپ کے بچپن کے دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور آپ کے آزاد کیے ہوئے غلام حضرت زید بن حارثہ سب سے پہلے ایمان لائے، اور اسی طرح بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد آپ رازداری کے ساتھ چپکے چپکے مکہ کے ایسے لوگوں کو اسلام کی باتیں سمجھانے لگے جو طبیعت کے نیک اور سمجھدار تھے۔ آہستہ آہستہ لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ ان میں قریش کے بڑے بڑے خاندان کے لوگ بھی تھے اور غریب لوگ بھی تھے۔ کوئی 2.5 سال کے بعد آپ کو خبر ملی کہ قریش کچھ برے لوگوں کے کانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بھنک پڑ گئی، وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی فکر میں ہے۔ اس پر آپ کو کوہ صفا کے قریب ایک محفوظ مکان میں چلے گئے جس کے مالک ایک نیک دل مسلمان ارقم بن ابی ارقم تھے۔ مسلمان وہیں جمع ہو کر کے نماز پڑھتے، جو لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے وہاں جا کر کے آپ سے ملتے اور مسلمان ہو جاتے۔ اس طرح 3 سال گزرے تھے۔ اس عرصے میں صرف 133 نیک لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور ان میں 100 سے کچھ اوپر مرد تھے اور باقی عورتیں تھیں۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پوشیدہ طور پر اسلام کی دعوت و تبلیغ تھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دعوت و تبلیغ کا حکم ملا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سنت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے اور سننے کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس